اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے قادیانی تعداد۔ معزز خواتین و حضرات، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں جھوٹ کو قابل مذمت سمجھا گیا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قادیانیت اور جھوٹ لازم و ملزوم ہے۔ قادیانی جماعت کا خمیر ہی جھوٹ سے اٹھا ہے۔ جرمنی کے غالباً گوئبلز نے یہ کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے۔ بالکل یہی فلسفہ قادیانیت نے اپنایا ہے۔ قادیانی جماعت کا سربراہ اور بانی مرزا غلام احمد قادیانی خود سب سے بڑا جھوٹا شخص تھا۔ میں ایک سمپل چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے، اس کی ٹیسی کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت اور جہاد کی ممانعت میں اتنی کتابیں لکھیں، اتنے رسائل شائع کیے کہ اس سے 50 الماریاں بھر جاتی ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ٹوٹل 83 کتابیں لکھی۔ اگر اس میں اشتہارات، ملفوظات اور اس میں مرزا قادیانی پہ نام نہاد اترنے والی وہی تذکرہ اور 2-3 کتابیں اور چھوٹی موٹی شامل کر لیں تو یہ 100 کے قریب جاتی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ 100 کتابیں، 100 کتابیں جو ہیں، اس سے آدھی الماری بھی نہیں بھرتی۔ تو قادیانیوں سے پوچھنا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی حمایت اور جہاد کی ممانعت پہ جو 50 الماریاں کتابوں کی لکھی ہیں، ان کی تعداد ہمیں دی جائے۔ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں۔ یہ جو قادیانیوں کی تربیت اس پہ ہوئی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں۔ اب تازہ مثال یہ ہے کہ قادیانیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا جھوٹ لوگوں پہ آشکار ہو رہا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ قادیانیت چھوڑ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہ اپنے ہر سال جو سالانہ جلسہ جولائی میں انگلینڈ میں ہوتا ہے، اور مرزا طاہر جو قادیانی جماعت کا چوتھا سربراہ تھا، اس نے یہ روایت ڈالی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے جو خلیفہ بولتا ہے، قادیانی کو خلیفہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یعنی قادیانیت میں اتنے زیادہ مسلمان جو ہے اسلام چھوڑ کر، یہ لوگ اپنا اپنا دین اسلام، اپنا اپنا مذہب چھوڑ کر قادیانی مذہب میں شامل ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کے جھوٹ کی ابتدا دیکھیے۔ 1993 میں قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد نے اعلان کیا سالانہ جلسے میں 1993 میں کہ 2,04,308 نئے افراد جو ہیں وہ قادیانی جماعت میں داخل ہوئے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ اگلے سال 1994 میں کہا گیا کہ 4,21,753 افراد جو ہیں یہ قادیانی جماعت میں نئے افراد داخل ہوئے ہیں، نئے افراد آئے ہیں۔ 1995 میں کہا گیا کہ 8,47,725 افراد۔ اسی طرح 1996 میں کہا گیا کہ 16,02,721 افراد۔ اسی طرح 1997 میں کہا گیا 30,04,585 افراد۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہر سال تعداد بڑھائی جا رہی ہے اور ڈبل بڑھائی جا رہی ہے۔ 1997 میں کہا کہ 30,04,585 افراد۔ 1998 میں 50,04,551 افراد۔ 1999 میں 1,08,20,226 افراد۔ 2000 میں یعنی وہاں 1999 میں 1 کروڑ، اور آگے دیکھیے 2000 میں کیا ہوا۔ 2000 میں اعلان کیا گیا، قادیانی جماعت کے خلیفہ نے اعلان کیا کہ 4,13,03,975 نئے افراد قادیانی جماعت میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد 2001 میں آپ حیران ہوں گے کہ 2000 میں 4 کروڑ، اور 2001 میں کیا ہوا۔ 2001 میں خلیفہ نے اعلان کیا کہ 8,10,06,721 افراد ان کی جماعت میں نئے افراد داخل ہوئے۔ اس کے بعد ایک شخص نے کالم لکھا اور ان سے کہا گیا کہ جناب اپنی تعداد کو تھوڑا سا کم کرو، یہ نہ ہو
کہ یہ آپ کی تعداد ایک وقت ایسا آئے کہ آپ جس مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ تعداد دنیا کی اصل آبادی سے زیادہ ہو جائے. اس کے بعد ریورس گیئر لگا 2002 میں انہوں نے کہا کہ 2,06,54,000. 2003 میں یہ زبردست تعداد کم ہو گئی. کیا ہوا؟ 8,92,403. 2004 میں 3,04,910. 2005 میں 2,09,799. 2006 میں 2,93,881. 2007 میں 2,61,969 افراد. 2008 میں 3,54,638. 2009 میں 4,16,000. 2010 میں 4,58,760 افراد اور 2011 میں 4,80,822 افراد. جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا رپورٹ میں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 4,80,822 افراد کو بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں شامل ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس طرح انہوں نے کہا کہ گزشتہ 19 سالوں میں 16,85,48,787 نئے افراد قادیانی مذہب میں داخل ہوئے. یہ سارے فگر قادیانی جماعت کے روزنامہ الفضل سے میں نے یہ لیے ہیں اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے پاس ایک مرزائی اور ایک قادیانی کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں قادیانی جماعت کا سربراہ ہر سال سالانہ جلسے پہ جھوٹ بولتا ہے، طفل تسلیاں دیتا ہے اپنے آدمیوں کو کہ ہماری جماعت میں بہت زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ ٹوٹلی بات غلط ہے. اگر ان کی جماعت میں اگر تو ایک قادیانی بھی قادیانی جماعت میں شامل، ایک شخص بھی قادیانی جماعت میں شامل ہو جائے، یہ تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے انٹرویو، اس پہ MTA چینل الفضل میں اس کے استقبالیے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ 2001 میں 8,10,06,721 افراد ان کی جماعت میں آئے. اس سال تو گینز بک میں ان کا نام آنا چاہیے تھا، پوری دنیا میں ان کو جشن منانا چاہیے تھا کہ 8 کروڑ بندہ 8.5 کروڑ بندہ ان کے مذہب میں آ گیا. نہ انہوں نے کوئی جشن منایا، نہ انہوں نے کوئی پروگرام دکھایا، نہ ان بندوں کے نام بتائے، نہ ان کی کوئی تفصیلات ہیں. یہ صرف طفل تسلیاں، جھوٹ، اور جھوٹ بھی کون؟ قادیانی جماعت کا خلیفہ، اور وہ بھی ان کی چونکہ سرشست میں شامل ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ قطعاً ایسا نہیں. اگر ایسا ہے میں ان کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ فگر لائیں، یہ بتا دیں کہ 2001 میں 8 کروڑ اگر آدمی ان میں شامل ہوا ہو. میں ایمانداری کی بات ہے، جو جرمانہ قادیانی جماعت کہے گی دنیا کے کسی چینل پہ کسی فورم پہ آ جائیں، میں وہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. کوئی بندہ ان کی جماعت میں شامل نہیں ہو رہا بلکہ ان کی جماعت سے نکل رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے، خود مرزا غلام احمد قادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ گوں کھاتا ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ ولد الزنا ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ کنجر ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا. اب قادری خلیفہ جو جھوٹ بولتا ہے، کیا یہ ساری مرزا قادری کی جو کوٹیشنز ہیں یہ مرزا طاہر پہ اور مرزا مسرور پہ اپلائی نہیں کرتی؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت قادیانیت کو لوگ چھوڑ کر حقیقت آشکار ہوتی ہے اور وہ اسلام قبول کر رہے. حقیقت بات یہ ہے. ان لوگوں میں جناب ڈاکٹر منیر الدین احمد صاحب، جناب AK شیخ صاحب، بہت بڑا نام ہے، بہت کنٹریبیوشن ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بڑا کام ہے، انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دیا قادیانیت کی. جناب AK شیخ صاحب نے اس ایک آدمی کا کام ہزاروں آدمیوں پہ بھاری ہے. اس کے جناب شاہد احمد کمال صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطیہ دیا ہے
اور یہ اتنا خوبصورت انسان ہے کہ انہوں نے اس قدر پروگرام کیے ہیں کہ قادیانی ان کو آئے روز دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا جو جھوٹ ہے وہ کیوں آشکار کرتے ہیں. اسی طرح جناب اکبر چودھری صاحب ہیں, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور امت مسلمہ کا پر ان کا احسان ہے کہ یہ آدمی یہاں واپس آ کے اور یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جناب راجہ نعمان احمد صاحب پنڈی کے, جناب طاہر منصور صاحب حال ہی میں مسلمان ہوئے اور بڑی خوبصورت شخصیات ہیں. جناب شیخ رحیل احمد صاحب اللہ غریق رحمت کرے وہ مسلمان ہوئے, یہ قادیانی جماعت کے کلیدی عہدوں پہ فائز تھے. جناب افتخار احمد صاحب جرمنی والے, جناب محمد مالک صاحب, جناب مظفر احمد مظفر صاحب, جناب قریشی انور کریم صاحب اور جناب سید منیر احمد شاہ صاحب, میں ان کو بہت خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ فیس بک پہ ماشاءاللہ ان کی بہت خوبصورت ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے ساتھ جناب سید ظہیر شاہ صاحب, جناب سید شہزاد عابد, جناب طاہر بشیر صاحب, جناب وحید احمد صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یہ لوگ قادیانیوں کے کلیدی عہدوں پہ فائز تھے. انہوں نے دیکھا اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو عقل سلیم عطا کی, اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی.